کمرہ عدالت میں مارے شرمندگی کے ہر شخص ایک دوسرے سے چہرہ چھپا رہا تھا، مگر مقدمے کی مدعیہ بہت پر اعتماد کھڑی تھی۔ ملزمان کی تعداد 50 سے زائد تھی، جن پر الزام تھا کہ انہوں نے 72 سالہ بوڑھی عورت کا جنسی استحصال کیا ہے۔ ان ملزمان میں اس بوڑھی عورت کا شوہر بھی شامل تھا، جس پر مقدمے میں ایسا گھٹیا الزام لگایا گیا تھا کہ جس کی غلاظت سے فرانس کی فضا کئی ہفتوں تک بدبودار رہنے والی تھی۔ 72 سالہ ملزم ڈومینک پر الزام تھا کہ انہوں نے انٹرنیٹ کی مدد سے اجنبیوں کی خدمات حاصل کرتے ہوئے انہیں اپنے گھر بلوا کر اپنی 72 سالہ بوڑھی اہلیہ کا ریپ کروایا ہے۔ ملزم پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کیرولین کو بھی منشیات دے کر ان کا جنسی استحصال کروایا ہے، اور ان کی نیم برہنہ تصاویر بھی پیلیکوٹ کے لیپ ٹاپ سے برآمد ہوئی تھیں، جبکہ پیلیکوٹ اس کی تردید کرتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کبھی اپنے پوتے پوتیوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ میں اپنے خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کے علاوہ کہ میں نے اپنی بیوی کا جنسی استحصال اجنبیوں سے کروایا، اور مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے۔ تحقیق کرنے والے اہلکاروں کو یہ ویڈیوز ملی۔ ملزم پیلیکوٹ نے یہ تسلیم کیا کہ انہوں نے ان افراد کی فلمنگ جنسی طور پر لطف حاصل کرنے کے لیے کی تھی، لیکن ساتھ ہی انشورنس کے لیے بھی، کیونکہ آج ان ویڈیوز کی مدد سے ان تمام تر لوگوں کو پولیس پکڑ پا رہی ہے۔ پیلیکوٹ کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت اس ساری ایکٹیویٹی میں ملوث ہوئے جب سن 2010 میں ایک مرد نرس سے ان کی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنی اہلیہ کو منشیات دیں۔ انہیں ایسا کرنے کا طریقہ کار بتایا اور بے ہوش خواتین کی تصاویر بھی دکھائیں۔ پیلیکوٹ کا کہنا تھا کہ اس وقت یہ سب معاملات شروع ہوئے اور ان کا ذہن اس ترکیب کی جانب آمادہ ہوا کہ وہ اس طرح سے بھی جنسی اعتبار سے لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ عدالت کے روبرو پیلیکوٹ نے اپنے بیان میں بتایا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے پاگل ہیں۔ وہ اپنی بیوی سے کل بھی محبت کرتے تھے، اور آج طلاق کا فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنی اہلیہ سے محبت رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ان کے لیے محبت 40 برس تک اچھی تھی اور 10 برس کے لیے بری۔ یہاں بظاہر وہ اس دہائی کے بارے میں بات کر رہے تھے جس دوران انہوں نے اپنی اہلیہ کو منشیات دے کر ان کا مختلف مردوں سے جنسی استحصال کروایا، جبکہ دوسری جانب 72 سالہ متاثرہ خاتون کو ان جرائم کے بارے میں 2020 میں اس وقت علم ہوا جب پولیس نے ان کو آگاہ کیا۔ مدعی مقدمہ جنزل کہتی ہیں کہ نومبر 2020 کے دوران پولیس نے ایک بار انہیں کہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ تفتیش میں بیٹھیں۔ اس وقت ان کے شوہر کو ایک سپر مارکیٹ میں خواتین کی سکرٹس کے نیچے سے ان کی تصاویر لیتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ جنزل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں لگتا تھا کہ پولیس کے ساتھ یہ ملاقات اس واقعے سے متعلق تھی۔ وہ عدالت کو بتاتی ہیں کہ پولیس افسر نے ان سے ان کی ازدواجی زندگی کے متعلق دریافت کیا، جس پر انہوں نے بتایا کہ وہ ایک ہی مرد کے ساتھ زندگی گزارنے والی عورت ہے، اور انہوں نے کبھی بھی اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ بیڈ شیئر نہیں کیا۔ لیکن ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد پولیس افسر نے اس خاتون سے یہ کہا کہ میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو اچھی نہ لگیں۔ اس کے بعد پولیس افسر کی جانب سے کچھ تصاویر اس خاتون کے سامنے رکھ دی گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بیڈ پر مرد اور خاتون دونوں کو پہچان نہ سکی۔ افسر نے پوچھا، میڈم کیا یہ آپ کے بیڈ اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل ہے؟ خود کو اس حالت میں پہچاننا مشکل تھا۔ پھر انہوں نے مجھے دوسری اور تیسری تصاویر دکھائیں، جس پر میں نے انہیں رکنے کو کہا۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ میں بیڈ پر بے ہوش حالت میں موجود تھی اور ایک مرد میرا جنسی استحصال کر رہا تھا۔ مجھے میرے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جنزل کہتی ہیں کہ اس وقت تک ان کی شادی بہت خوشگوار گزر رہی تھی۔ انہوں نے اور ان کے شوہر نے صحت اور پیسوں سے متعلق زندگی کے کئی ایک نشیب و فراز کا مقابلہ ہمت اور سختی کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے عدالت میں بتایا کہ انہوں نے سپر مارکیٹ میں ہونے والے واقعے پر اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا، اس وعدے پر کہ وہ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے جو کچھ ساتھ بنایا تھا وہ سب برباد ہو گیا ہے۔ ہمارے 3 بچے، 7 نواسے ہیں۔ ہم مثالی جوڑا ہوا کرتے تھے۔ خاندان والے ہماری محبت اور وفا کی مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن سب برباد ہو چکا ہے۔ پولیس افسران کی جانب سے عدالت میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ ان مردوں کو کڑی ہدایات دی جاتی تھیں کہ آپ نے گاڑی کچھ فاصلے پر پارک کرنی ہے۔
جینزل کو نیند کی گولیاں دیے جانے کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد ان تمام مردوں کو بلایا جاتا تھا جب جینزل بے ہوشی کی کیفیت میں چلی جاتی تھی۔ پولیس کی جانب سے یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ ان مردوں کو خصوصی طور پر سائیڈ پر کچن میں برہنہ ہونے کے بعد گرم پانی سے اپنے ہاتھوں کو گرم کرنے کی ہدایات بھی دی جاتی تھی۔ تمباکو اور پرفیوم کی اجازت سختی سے نہیں دی جاتی تھی کیونکہ اس سے جینزل جاگ سکتی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں پیسوں کا لین دین نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ڈومینک ان تمام تر مناظر کو خود بھی دیکھتے تھے اور ویڈیوز بھی بناتے تھے۔ انہوں نے ایک ہارڈ ڈرائیو فائل بنا رکھی تھی جس میں قریب 4000 تصاویر اور ویڈیوز تھیں۔ یہ سپر مارکیٹ میں خواتین کی سکرٹ کے نیچے سے تصاویر کھینچنے کا ہی معاملہ تھا کہ پولیس نے ڈومینک کے کمپیوٹر کا فورینزک کیا اور انہیں وہ فائلز برآمد ہوئیں جس کے تحت پولیس نے یہ انکشاف کیا کہ سن 2011 سے 2020 تک قریب 200 سے زائد مرتبہ ڈومینک کی جانب سے اپنی اہلیہ کو اجنبیوں سے ریپ کروایا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ سب پیرس کے نواحی علاقے میں ہوتا رہا اور پھر 2013 کے بعد جب یہ جوڑا فرانس منتقل ہو گیا تھا۔ تفتیش کاروں کا یہ الزام ہے کہ اس میں شامل اکثر مرد کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہی رہتے تھے۔ جب جج نے جینزل سے یہ پوچھا کہ وہ کسی ملزم کو پہچان سکتی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، میں ایک شخص کو پہچان سکتی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارا پڑوسی تھا، وہ ہماری بائکس چیک کرنے کے لیے آیا کرتا تھا، میں انہیں بیکری میں دیکھا کرتی تھی، وہ ہمیشہ شائستہ رہتے تھے، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ میرا ریپ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ڈومینک نے یہ سارے کا سارا معاملہ مبینہ طور پر ایک فحش ویب سائٹ کے ذریعے سے کیا جہاں پر وہ اجنبی مردوں سے رابطے میں آتے اور پھر انہیں ورغلا کر اپنے گھر بلا لیا کرتے تھے۔ جب حقیقت واضح ہوئی تو جینزل کو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ایک ایسی بیماری کا شکار ہے جو غیر محفوظ ملاپ کے نتیجے میں جنم لیتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی بھی ملزم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ایک شخص جو HIV پازیٹیو تھا وہ 6 مرتبہ میرے پاس آیا، میرے شوہر نے ایک بار بھی میری صحت کی فکر نہیں کی، سو اب مجھے اپنے اس مبینہ شوہر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ اب اپنے شوہر کو طلاق دینے کے عمل میں ہے۔ ڈومینک اور دیگر ملزمان کے سامنے 2 گھنٹے تک بولنے کے بعد انہوں نے کہا، میرے اندر تباہی کا ایک منظر ہے، میں باہر سے مضبوط ہوں لیکن اندر سے ٹوٹ چکی ہوں، میں غائب ہو جانا چاہتی ہوں لیکن مجھے اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ان کے والد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میں نے اپنے داماد سے کہا کہ میری بیٹی کے ساتھ رہے جب میں انہیں بتاؤں کہ ان کے باپ نے میرا جنسی استحصال نہ صرف یہ کہ خود کیا بلکہ کئی اجنبی مردوں سے بھی میرا جنسی استحصال کروایا۔ جینزل نے عدالت کے سامنے یہ بیان دیا کہ وہ ان تمام خواتین کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں جنہیں لا علمی میں رکھ کر نشہ آور چیزیں فراہم کرنے کے بعد بے ہوشی کی کیفیت میں پہنچانے کے بعد ان کا جنسی استحصال کیا جاتا ہے۔ فرانس جیسے ترقی یافتہ ملک میں اگر اس نوعیت کا گھٹیا ترین جرم پنپ رہا ہے تو اس کی بیخ کنی انتہائی ضروری ہے۔